دوستو اس وقت اگر سیریز سے متعلق کہیں پر بھی بات کریں تو ذہن میں صرف ایک ہی ملک آتا ہے جو کہ ترکی ہے۔ جی ہاں، ترکی کے ڈرامہ انڈسٹری بالخصوص جو سیریز بنا رہی ہے وہ بڑے ہی شوق اور غور سے دنیا دیکھتی ہے، کیونکہ ہر لحاظ سے یہ سیریز دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ ان میں کہانی سے لے کر پروڈکشن حتیٰ کہ ہر چیز ہی بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے، تو اس لیے ترکی کی سیریز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ دوستو ان دنوں صلاح الدین ایوبی سیریز بھی ترکی ہی بنا کر چلا رہا ہے، لیکن اس بار پاکستان کی کنٹریبیوشن بھی ہے اس سیریز میں، تو اس لیے بھی پاکستانی لوگ اس سیریز کو لگن سے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو یہ سیریز کا سلسلہ ارطغرل غازی سیریز سے شروع ہوا اور محمد بوزداغ اور طیب اردگان نے مل کر یہ اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کیا تھا، جس کی براہ راست سپانسرشپ ترکی کا صدر کر رہا تھا۔ اس کی کامیابی کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ تھمنے والا نہیں ہے۔ ایک تو ویسے ہی سلطنت عثمانیہ کی داستان اتنی طویل ہے کہ اس پر 2 بڑی سیریز بنائی جا چکی ہیں، جن میں ارطغرل غازی اور قلد عثمان سیریز شامل ہیں، اور اس دوران کئی اداکار آئے اور کئی گئے، لیکن یہ کہانی ختم نہ ہوئی۔ دوستو قلد عثمان سیریز جیسے بڑی سیریز کا بھی اب آخری سیزن چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اورہان سیریز چلائی جائے گی۔ لیکن دوستو اورہان سیریز اتنی جلدی نہیں چلے گی، تو آپ کے لیے صلاح الدین ایوب سیریز کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ یعنی ترکی یہ کبھی نہیں چاہتا کہ سیریز کا سلسلہ ٹوٹنے پائے۔ اس کے علاوہ دوستو دا گریٹ سلجوق اور دیگر کئی ایسی سیریز اس دوران بنائی گئیں جو کہ بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ جنہوں نے ایک الگ ہی فین فالوئنگ بنائی۔ اور اب صلاح الدین ایوبی کا جلوہ آپ لوگ دیکھیں گے آنے والی ایک ساتھ میں، کیونکہ دوستو اس سیریز کو اب ایک ایکسٹریم لیول پر لے کر جایا جائے گا، کیونکہ حالیہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں بیت المقدس میں، تو عین ممکن ہے کہ اس سیریز کو بڑے لیول پر چلایا جائے تاکہ یہودیوں سمیت سب لوگ دیکھ سکیں کہ کیسے ایک مسلمان حکمران نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ کیونکہ دوستو سیریز کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے معاشرے میں، جیسے ارطغرل غازی سیریز کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور کئی لوگوں نے خود کہا تھا کہ ہم نے اس سیریز کے بعد مسلمانوں کو اصل میں سمجھا۔ چونکہ میڈیا کا دور ہے تو ان کو جو جیسا دکھایا جا رہا تھا ویسے ہی سمجھ رہے تھے، تو صلاح الدین ایوبی سیریز بھی ایک تیز دھار تلوار ثابت ہوگا ان کفار پر۔ ویسے ہی ارطغرل اور عثمان کے چلانے پر جتنی بھی خفیہ طاقتیں ہیں وہ سب بہت غصے میں ہیں، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میڈیا مکمل طور پر یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، تو جو چیز چلے گی اس میں لازمی کچھ نہ کچھ ناپاک عزائم چھپے ہوتے ہیں یہودیوں کی طرف سے۔ لیکن دوستو صلاح الدین ایوبی سیریز کی جیسے اوپننگ ہوئی ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ کفار کی اور بالخصوص صہیونی طاقتوں کی نیندیں اڑانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آپ کے نزدیک ارطغرل غازی، قلد عثمان اور صلاح الدین ایوبی سیریز میں کون سی سیریز اب تک کی سب سے بیسٹ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔